یہ کہانی ہے اس مصمم ارادوں والی لڑکی کی جو ابھی اسکول میں رنگ برنگی کتابوں کے خواب باندھتی تھی۔ دن بھر کلاس روم کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دنیا کو جاننے کی خواہش دل میں لیے وہ بچپن کی خوشبوؤں میں گم رہتی۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ماں کی آنکھوں میں نمی تھی، باپ کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا، اور گاؤں کے بڑوں کا فیصلہ آسمانی حکم کی طرح نافذ ہوا۔ اس کی شادی 13 برس کی عمر میں کر دی گئی۔ کیا یہ اس کی کوئی بھول تھی؟ غربت کا ایسا بوجھ جو خوابوں کو روند دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شادی کی نہیں، ایک جدوجہد کی ہے، جہاں ایک کم عمر دلہن اپنی ساس کے تند و تیز روئی کو خاموشی سے سہتی ہے، ماں بنتی ہے، جسمانی اور روحانی درد سے گزرتی ہے، اور پھر ایک نیا موڑ آتا ہے، ایسا موڑ جو اسے دوبارہ جینے کی ہمت دیتا ہے۔ اور پھر وہی لڑکی جس کے ہاتھ میں کتاب کی جگہ جھاڑو تھما دی گئی تھی، علم کے چراغ کی طرف پلٹتی ہے۔ وہ طے کر لیتی ہے کہ اب وہ راکے گی نہیں۔ یہ کہانی ہے ہار نہ ماننے کی، ایک بچی سے عورت بننے اور پھر ایک ماں سے خوابوں کو جینے والی عورت بننے کی۔ زینب صرف 13 سال کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خواب بہت بڑے تھے۔ وہ جب بھی اسکول جاتی اپنے بستے کو یوں سنبھالتی جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ استادہ آمنہ جب ڈاکٹر بننے کے بارے میں بات کرتی، زینب کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ وہ سفید کوٹ، اسٹیتھوسکوپ اور مریضوں کی خدمت کا تصور کرتی اور دل ہی دل میں خود کو بڑے اسپتال میں دیکھتی۔ گاؤں کا اسکول چھوٹا تھا، سہولیات نہ ہونے کے برابر، لیکن زینب کے حوصلے اونچے تھے۔ امی جان روز صبح اس کے بال گونجتے ہوئے کہتی، پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ آخرکار چولہا ہی سنبھالنا ہے۔ زینب چپ ہو جاتی، مگر اس کے دل میں ایک سوال ابھرتا، کیا عورت صرف چولہا ہے؟ ابو کا مزاج سخت تھا۔ وہ بیٹے کی پیدائش نہ ہونے پر اکثر خاموش رہتے اور زینب کی طرف کم ہی توجہ دیتے، مگر زینب کی معصوم کوشش ہوتی کہ وہ پڑھ کر سب کو فخر محسوس کروائے۔ اس دن جب اسکول میں انعامی تقریب ہوئی، زینب کو پہلی پوزیشن کا انعام ملا۔ مس آمنہ نے سب کے سامنے کہا، زینب ایک دن ڈاکٹر بنے گی۔ پورا اسکول تالیاں بجا رہا تھا، مگر گھر آتے ہی حالات بدلے ہوئے تھے۔ امی جان کے چہرے پر خوشی کے بجائے پریشانی تھی۔ زینب تمہارا رشتہ آیا ہے، یاسر کا۔ بڑا اچھا گھر ہے، عزت دار لوگ ہیں۔ زینب کے ہاتھ سے انعام پھسل گیا۔ زینب خاموشی سے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ دیوار پر آویزاں پرانا کیلنڈر ہوا سے ہل رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے خوابوں کی ڈور بھی لرز رہی تھی۔ امی جان کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، عزت دار لوگ ہیں، شہر میں کاروبار ہے، یاسر 20,000 کماتا ہے مہینے کا۔ ہماری زینب کی قسمت سانور جائے گی، مگر زینب جانتی تھی یہ قسمت نہیں، اس کا بچپن تھا جو بکھر رہا تھا۔ گھر کی دیواریں گواہ تھیں کہ غربت نے ماں باپ کے خواب بھی چھین لیے تھے۔ امی جان ہر روز سلائی کرتی، سلائی مشین کی دھک دھک میں زینب کی ہنسی دب جاتی۔ ابو شام کو تھکے ہارے آتے اور صرف یہ پوچھتے، کیا رشتہ پکا ہو گیا؟ کسی نے زینب سے نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ زینب نے دبے لفظوں میں کہا، امی میں ابھی چھوٹی ہوں، اسکول جانا ہے۔ مگر امی نے ہاتھ پکڑ کر کہا، چھپ کر رونا نہیں، ماں کا دل نہ دکھا۔ تیرے ابو نے بڑی مشکل سے ہاں کی ہے۔ اس رات زینب اپنی کتابوں کے ساتھ سو گئی۔ اس کی سائنس کی کاپی کھلی تھی، جہاں اس نے انسانی دل کی تصویر بنائی تھی، اور ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا تھا، میرا دل بھی ہے۔ کیا اس کی آواز کوئی سنے گا؟ لیکن اس کے سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ اگلی صبح گھر میں مہندی کی باتیں ہونے لگے، چوڑیاں، کپڑے، زیور، سب طے ہونے لگا۔ زینب کی آنکھیں خالی ہو چکی تھیں، خواب کہیں دیواروں کے بیچ دفن ہو رہے تھے۔ گاؤں میں ایک کہانی چل پڑی تھی، زینب کی قسمت جاگ گئی ہے۔ ہر عورت اسے دیکھ کر کہتی، ماشاءاللہ، شکل بھی پیاری ہے، اب سسرال میں راج کرے گی۔ مگر زینب کے دل میں راج نہیں، سوالات تھے۔ یاسر شہر میں کام کرتا تھا، عمر میں زینب سے 20 سال بڑا، سنجیدہ مزاج، کم گو۔ پہلی بار جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ لے کر آیا، زینب دروازے کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ یاسر کے ہاتھ میں قیمتی گھڑی اور جیب میں موبائل تھا، لیکن اس کی نظریں نیچی اور لہجہ سخت تھا۔ امی جان نے چمکتے چہرے سے کہا، اللہ نے ثانی، اتنا اچھا رشتہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ شام کو جب سب مہمان چلے گئے، زینب چپ چاپ چھت پر آ گئی۔ آسمان تاروں سے بھرا تھا، مگر اس کا دل اندھیرے میں تھا۔ اچانک مس آمنہ کی آواز اس کے ذہن میں گونجی،
زینب تم خاص ہو، تم میں روشنی ہے، تم ایک دن بہت کچھ بنوگی۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، اگر میں خاص ہوں تو مجھے کسی کا کھلونا مت بننے دینا۔ وہ نیچے ابو نے آواز دی، زینب، رشتہ منظور ہو گیا ہے، اگلے جمعے منگنی ہے، تیاری کرو۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح اس کے وجود سے ٹکرائے۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ معاشرے کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اس دن اس نے اپنی کاپیاں بند کر دیں اور اسکول جانا چھوڑ دیا۔ خوابوں کا بستہ الماری میں رکھ دیا گیا۔ اب اسے دلہن بنایا جا رہا تھا، وہ بھی ایک بچی دلہن۔ شادی کا دن آ گیا۔ گاؤں میں چہل پہل تھی۔ گھر کی عورتیں مہندی گنگنا رہی تھیں، چوڑیوں کی چھن چھن اور زیورات کی کھنک ہر طرف گونج رہی تھی۔ مگر ان سب کے بیچ زینب چپ تھی، جیسے اندر سے کچھ مر چکا ہو۔ سرخ جوڑا پہنے بھاری زیورات سے لدی وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ کسی بڑی عورت جیسا بنایا گیا تھا، مگر آنکھیں اب بھی 13 سال کی تھیں، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی اور خالی۔ امی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، رومت خوش نصیب بیٹیاں ہی اتنی کم عمری میں رخصت ہوتی ہے۔ زینب نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ یہ رخصتی نہیں، کسی خواب کی تدفین تھی۔ بارات آئی، گاؤں کے مردوں نے نعرے لگائے، ڈھول بجا۔ یاسر سفید لباس میں کھڑا، سنجیدہ چہرہ لیے دلہا بن چکا تھا۔ کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ اسے کیسا لگ رہا ہے، وہ صرف رواج پورا کر رہا تھا۔ جب زینب کی ڈولی الفاٹے تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چھوٹی سی بچی جسے ابھی تک اسکول کی گھنٹی کی آواز یاد تھی، اب پٹاخوں اور بینڈ کی آوازوں میں سسرال جا رہی تھی۔ مس آمنہ جو دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ کچھ نہ کر سکیں، صرف دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہیں۔ اس رات زینب ایک اجنبی کمرے میں ایک اجنبی شوہر کے ساتھ تھی۔ وہ اب ایک دلہن تھی، مگر اس کے اندر کی بچی ابھی سوئی نہیں تھی، وہ رو رہی تھی چپ چاپ۔ نئی زندگی کا آغاز ہوا، مگر زینب کے لیے یہ ایک قید سے کم نہ تھا۔ سسرال کا گھر پکا اور بڑا ضرور تھا، لیکن دلوں میں فاصلے تھے۔ ہر کمرے میں خاموشی بسی ہوئی تھی اور ہر دیوار اجنبیت سے بھری۔ یاسر صبح دفتر جاتا اور شام دیر سے واپس آتا۔ وہ زینب سے کم بات کرتا، زیادہ حکم دیتا، چائے لے آؤ، کھانا گرم کرو، میرے کپڑے تیار کرو۔ زینب خاموشی سے سب کچھ کرتی، مگر اس کا دل اکثر سوال کرتا، کیا یہی ہے شادی؟ کیا یہ زندگی ہے؟ سسرال والوں کا رویہ روایتی تھا۔ ساس اسے دن بھر کام میں لگائے رکھتی، نندیں تنقید کرتی، ابھی بچی ہے، کچھ آتا نہیں۔ وہ زینب دل ہی دل میں ٹوٹنے لگی۔ اسے اپنی کتابیں، اسکول اور مس آمنہ یاد آتی۔ ایک دن اس نے چپکے سے پرانی کاپی نکالی، مگر فوراً دروازہ کھلا۔ ساس نے کاپی چھین کر کہا، یہ سب فضولیاں اب چھوڑ دو، تم اب گھر کی عورت ہو۔ اس رات زینب چھت پر گئی۔ آسمان ویسا ہی تھا جیسا گاؤں میں تھا، مگر ہوا بدل گئی تھی۔ اس چھت پر نہ کوئی ہمراز تھا، نہ کوئی سہارا۔ وہ چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھتی رہی، جیسے وہاں کوئی اس کی پکار سن لے۔ یاسر نے آ کر پوچھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ زینب نے آہستہ سے کہا، بس ہوا لے رہی تھی۔ یاسر نے سرد لہجے میں کہا، اب تمہارا کام ہوا لینا نہیں، ذمہ داریاں نبھانا ہے۔ زینب جان گئی تھی، اب وہ صرف ایک بیوی ہے، ایک کم عمر بیوی، جس کے خواب، مرضی اور جذبات کو دیواروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ شادی کو صرف چند مہینے گزرے تھے جب زینب نے خود میں تبدیلی محسوس کی۔ صبح کی متلی، جسم میں کمزوری، بھوک کا کم لگنا، یہ سب کچھ اس کے لیے نیا اور خوفناک تھا۔ ساس نے شک کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، کہیں خوشخبری تو نہیں؟ جب رپورٹ آئی تو گھر میں شور مچ گیا۔ مبارک ہو، ماں بننے والی ہے، ساس نے خوشی سے کہا، مگر زینب کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ خود ابھی بچی تھی، گڑیا سے کھیلنے والی، کہانیاں سننے والی، اور اب اس کے اندر ایک اور زندگی پل رہی تھی۔ اس کے جسم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا، اس کی تیاری اس کے ذہن کو نہیں تھی، نہ جذباتی طور پر نہ جسمانی طور پر۔ یاسر خوش نہیں تھا، نہ ناراض۔ اس کا انداز ویسا ہی سرد تھا، ٹھیک ہے، اب آرام سے رہا کرو، جیسے زینب صرف ایک مشین ہو بچہ پیدا کرنے کی۔ زینب نے راتوں کو کروٹیں بدل بدل کر کٹی، اسے اپنے پیٹ میں ہلکی جنبش محسوس ہوتی تو آنکھیں بھیگ جاتی۔ وہ سوچتی، کیا یہ بچہ بھی میرے جیسا تنہا ہوگا؟ مس آمنہ ایک دن چپکے سے ملنے آئیں۔ زینب کا چہرہ زرد اور آنکھیں بجھی ہوئی دیکھ کر وہ رو پڑیں۔
زینب تم ماں بننے والی ہو لیکن پہلے خود کو سنبھالو۔ زینب نے سر جھکا کر کہا، میری عمر تو خود ماں کی گود میں ہونے کی ہے، میں کیسے کسی کو گود دوں گی؟ ننھی جان آہستہ آہستہ پل رہی تھی، مگر اس کے ساتھ زینب کی معصومیت اور بچپن ختم ہو رہا تھا، خاموشی سے درد کے ساتھ۔ گاؤں کی اسکول میں آج غیر معمولی ہلچل تھی۔ کئی سال بعد مس آمنہ کو دوبارہ پرنسپل بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب وہ اسکول آئیں تو بچیاں قطار میں کھڑی تھیں، مگر ایک چہرہ غائب تھا، زینب کا۔ مس آمنہ نے پرانے رجسٹر کھولے، فہرست دیکھی اور زینب کا نام تلاش کیا۔ اس کے سامنے او ڈراپ آؤٹ لکھا تھا۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جانتی تھیں زینب جیسی بچیاں صرف تعلیمی نظام نہیں، پورا معاشرہ کھو دیتا ہے۔ اس دن شام کو وہ زینب کے سسرال گئیں۔ دروازہ کھلا تو ایک کمزور زرد چہرے والی زینب سامنے آئی۔ چہرے پر تھکن، ہاتھوں میں ہلدی، پیٹ اب نمایا۔ مس آمنہ نے اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھیں دھوکا دے گئیں۔ تمہیں پتا ہے آج بھی اسکول کی بچیاں تم جیسی بننے کی خواہش رکھتی ہیں؟ زینب نے نظریں جھکا لے۔ میری خواہشیں کب کی دفن ہو چکی مس آمنہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ خواہشیں دفن نہیں ہوتی، صرف سوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو پھر سے جاگ سکتی ہیں۔ وہ زینب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اب میں ماں بننے والی ہوں، سسرال میں پابند ہوں، مس آمنہ نے نرمی سے کہا۔ علم کبھی کسی حالت کا محتاج نہیں ہوتا۔ تمہاری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ماں بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، راہیں اب بھی کھلی ہیں، اگر تم ہمت کرو۔ اس رات زینب نے پہلی بار ایک امید کا دیا جلتا دیکھا۔ شاید سب ختم نہیں ہوا۔ شاید مس آمنہ کی واپسی صرف اسکول کے لیے نہیں، اس کے لیے بھی ایک نئی شروعات تھی۔ زینب کے اندر ایک طوفان الفامڈ رہا تھا۔ ایک طرف وہ ماں بننے والی تھی، دوسری طرف وہ ایک بچی تھی جس کے اندر خواب اور امیدیں ابھی تک جیتی تھیں۔ سسرال کی زندگی میں جہاں ایک طرف اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، وہیں دوسری طرف اس کے دل میں پڑھائی اور خود کو دوبارہ کھولانے کا جذبہ تھا۔ ایک دن زینب شدید درد میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی حالت بگڑتی گئی اور ساس فوراً اسے ہسپتال لے گئیں۔ یاسر بھی آ گیا تھا، مگر وہ زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ زینب کو محسوس ہو رہا تھا کہ جسم میں ہر ایک ہلچل اس کی زندگی کے نئے مرحلے کو گزرنے کے بعد اس کی ذات میں ایک خلا چھوڑ دے گا۔ جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ حمل کے دوران کئی پیچیدگیوں کا شکار ہو چکی ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے، تو زینب نے دل میں گہرے خوف کا سامنا کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کے اس لمحات میں کیا کچھ وہ کھو دے گی۔ ایک بچہ اور اپنے خوابوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا فاصلہ۔ پھر ایک دن جب وہ بستر پر آرام کر رہی تھی، مس آمنہ کا فون آیا۔ زینب، میں تمہاری ساتھ ہوں، تمہیں اپنے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ مس آمنہ کی باتوں نے ایک نئی امید کی کرن جگائی۔ تم سب کچھ کر سکتی ہو، بس خود پر یقین رکھو۔ زینب نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس چیلنج سے نمٹے گی۔ اس کے اندر کی طاقت دوبارہ بیدار ہو رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ ہر درد کے بعد سکون بھی آتا ہے۔ زینب کی زندگی میں ایک نیا باب کھلا، وہ ماں بن چکی تھی۔ ایک خوبصورت بیٹے کی ماں جو اس کی آنکھوں کی تیز چمک تھا، مگر اس کی دلہن والی زندگی میں صرف تبدیلیاں آئی تھیں، نہ کہ سکون۔ جسمانی درد کم ہونے کے بعد ایک نیا درد دل میں پنپ رہا تھا۔ وہ بچی جو ابھی تک اپنی زندگی کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی، وہ اب کہاں چھپ گئی تھی؟ یاسر اب زیادہ توجہ دینے لگا تھا۔ بیٹے کی پیدائش نے اسے کچھ نرم کر دیا تھا، مگر اس کی زندگی اب بھی روایتی تھی۔ چولہا، کپڑے دھونا، بچے کی دیکھ بھال اور ساس کا روزانہ کے کاموں میں مشغول کرنا۔ زینب نے کئی بار سوچا، کیا میں یہ سب کرنے والی صرف ایک عورت بن کر رہ جاؤں گی؟ ایک دن جب بیٹا سو رہا تھا اور ساس باہر گئی ہوئی تھی، زینب نے اپنی کاپیاں نکالی۔ مس آمنہ کا دیا ہوا نصاب اس کے سامنے تھا اور اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ دوبارہ تعلیم حاصل کرے گی۔ اس کی زندگی میں اب ایک مقصد تھا۔ وہ بیٹے کی ماں تو بن چکی تھی، مگر اس کے اندر کی بچی ابھی زندہ تھی۔ اس نے کتابوں کو کھول کر پڑھنا شروع کیا اور اپنے خوابوں کو دوبارہ جینے کی کوشش کی۔ اس لمحے میں وہ جان گئی تھی کہ وہ کسی بھی حال میں اپنی ذات کو نہیں بھول سکتی۔ وہ ماں بھی بن چکی تھی، مگر ایک بچی کی طرح خود کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ وہ دونوں کرداروں کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم کر چکی تھی۔ زینب کے دل میں ایک نیا حوصلہ جاگ چکا تھا۔ وہ اب ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے مقصد کو دوبارہ تلاش کر رہی تھی۔ بیٹے کی دیکھ بھال کرنے کے بعد وہ دن میں کچھ وقت اپنے لیے نکالنے کی کوشش کرتی۔
اس نے چھپ کر اپنی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں اور پرانے نوٹس نکال کر دوبارہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنے شوہر یاسر سے کہا، مجھے پڑھنا ہے، میں اپنے آپ کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ یاسر نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا، تم ماں ہو، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ زینب نے اپنی آواز میں مضبوطی لائی، میں ماں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خود کو بھول جاؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بھی اس کی ماں کی محنت اور عزم کا پتہ چلے۔ یہ بات یاسر کو شاید پہلی بار سمجھ آئی۔ اس نے زینب کو روکا نہیں، لیکن خاموشی سے اسے اپنے راستے پر چلنے دیا۔ زینب نے پھر سے ایک نئی شروعات کی۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر اسکول واپس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے اپنے خوابوں کو سچ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کیے۔ اس کے اندر کی بچی جو کبھی دب گئی تھی اب دوبارہ آزاد ہو رہی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ ماں بننا ایک ذمہ داری ہے، لیکن اپنی ذات کو زندہ رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کی زندگی کی نئی شروعات ہو چکی تھی اور وہ اس راہ پر قدم با قدم چلنے کے لیے تیار تھی۔